السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال عز وجل انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال عز وجل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا حملۃ القرآن او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، ایک سیٹ کر کو چھوڑ دو صاحب، ایک ہی سیٹ۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ ذرا زور سے سبحان اللہ بولو۔ کھانے کا بھی انتظام ہے، پورے اطمینان کے ساتھ بولو۔ جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے۔ نہیں بولتے سبحان اللہ؟ 3 بجے تک ایک پڑھ لے کو رہتا ہوں۔
سننے بیٹھے ہی سننے کی تڑپ لے کر بیٹھو، سن رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات، تو پھر سمجھنے کا بھی اظہار کرو۔ ایک سیٹ کر دینا صاحب، نہیں تو بیان بند کر دوں گا میں۔ جلسوں میں مائک سسٹم آرہا ستاتا ہی، مسجدہ میں موزن صاحبہ ستاتے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات سمجھ میں آتی، بات سمجھ میں آئی تو عمل کرنے کا شوق پیدا ہوتا۔ جب بندہ عمل کرنے کا شوق اور ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ آئی بات سمجھ میں؟ پہلے دین کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سننا۔ یہ جلسہ با ہمارے گاؤں میں بیان ہو رہا ہے با مولانا کا، 2 سال کے بعد بھی اگر پوچھیں کہ تمہارے مدرسے کے جلسے میں حضرت مولانا اطہر صاحب دامت برکاتہم کا، حضرت مولانا عبد القادر صاحب دامت برکاتہم کا بیان کیا ہوا، تو جواب دینے والا ہی غور سے سننے والا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ 2 بجے بیان ہوا، عصر کے بعد پوچھو، آدھی عصر کے بعد پوچھو، کہاں سے آ رہی ہے تمہیں اتنے دیر؟ جلسہ تھا مدرسے کا، جا کر آ رہا ہوں۔ کیسا ہوا جلسہ؟ پوچھ رہی جلسہ کیسا ہوا؟ گھگو جواب دے رہا، کیا کھانا بڑا مزہ تھا۔ ارے بیان ہوا کہ نہیں ہوا؟ زبردست ہوا بیان۔ کیا ہوا بیان؟ کیا بولے معلوم؟ ارے بولے کیا بھی؟ آج تک میں سنیا نہیں ویسے باتاں بولے۔ ارے بولے کیا بھائی؟ 1 گھنٹہ بولے۔ ارے بولے کیا بھائی؟ اب وہ 1 گھنٹہ میں بولنا، کل یوٹیوب میں آتا سن لے۔ چل رہا ہے یوٹیوب کے نہ بنو، سی ڈی کے نہ بنو، کیسٹ کے نہ بنو، ڈائریکٹ علماء کے بنو، علماء کی مجلس کے بنو، نسبتیں تمہاری حضور تک پہنچ جائیں گی۔ یہ جو بیٹھے ہیں نا آپ علماء کے ساتھ، آپ کی لنک آقا کے ساتھ جڑ گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تو بھی ہلاو رہے بابا۔ اب جو بیٹھے ہیں نا، ابھی تقریر شروع کرے نہیں، اشعار پڑھنا ہے ابھی۔ آپ جو بیٹھے ہیں نا، یہ حافظین کے ساتھ، یہ علماء کے ساتھ، آپ کا 1 سیکنڈ 1,000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ کسی سیاسی لیڈروں کی مجلس میں نہیں بیٹھے ہیں، اپنی فضیلت پہچانو، اپنا مقام پہچانو۔ دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، سادہ کھانا، ایک احساس الگ ہوتا ہے۔ دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، زبردست کھانا، بریانی، فالودہ، مرغی، مچھلی، انڈا، تیتر، منہ میں پانی آ رہا ہے۔
زبردست دسترخوان میں بیٹھتے ہیں تو احساس الگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مینٹالٹی بتا رہا ہوں، طبیعت بتا رہا ہوں، عادت بتا رہا ہوں۔ وہ دسترخوان جس میں سادی سیدھی روٹیاں ہیں، دال ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں میں۔ وہ دسترخوان جس میں سادی سیدھی روٹیاں ہیں، دال ہے، سادہ چاول ہے، گوشت کے چند ٹکڑے ہو کہ پاپڑ ہو، ایک الگ احساس ہوتا ہے۔ اور ایک دسترخوان وہ جس میں پلاؤ ہے، جس میں بریانی ہے، زبردست روٹیاں ہیں، مرغیاں ہیں، مچھلیاں ہیں، لوازمات ہیں، کھارے آئٹم ہیں، میٹھے آئٹم ہیں، آئس کریم ہے، وہ الگ احساس ہوتا ہے۔ کھاتے ہوئے سوچتا ہے کہ آج میں ایک زبردست دسترخوان میں بیٹھا ہوں، کافی دنوں کے بعد یہ چیزیں کھانے کے لیے مجھے مل رہی ہیں، تو پورا حساب اور خرچ اس دسترخوان میں پورا کرتا ہے۔ وہی احساس یہاں بھی ہونا چاہیے۔ کبھی آپ اور مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، لیکن آج جس مجلس میں بیٹھے ہیں نا آپ، آج جس مجلس میں بیٹھے ہیں نا آپ، آج جس محفل میں بیٹھے ہیں نا آپ، اس مجلس اور اس محفل کا ایک ایک لمحہ، اس مجلس اور اس محفل کا ایک ایک لمحہ 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ سوچ بھی آنا، میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سوچ بھی آنا، اس پر یقین بھی رہنا۔ بھائی وعلیکم السلام، فون رکھو۔ یہ سوچ بھی آنا اور ان باتوں پر یقین بھی ہونا۔ میرے شیخ قطب عالم فرماتے ہیں فضیلتوں کا ثواب۔ میرے پیارو، میں بہت سادے سیدھے انداز سے بات کرنے کی کوشش اس لیے کرتا ہوں تاکہ سننے والے کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر میں بیان کروں، حضرت بیان کرے، حضرت بیان کرے اور آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر یہ پورا انتظام بیکار ہو جائے گا۔ کوشش کرو سمجھنے کی، کوشش کرو۔ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں فضیلتوں کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب فضیلتوں کے ثواب پر یقین ہو۔ یہ مجلس بیکار نہیں۔ آپ بیٹھے ہیں کس مجلس میں معلوم؟ ابھی ہمارے ناظم جلسہ تواضعاً، ادب کے ساتھ ایک جملہ بیان فرمائے، گرچہ کہ ہمارا جلسہ چھوٹا ہے، جلسہ چھوٹا نہیں۔ جلسے کو مت دیکھو، جلسے کی نسبت کو دیکھو۔ کیا حضرت؟ جلسے کو مت دیکھو، جلسے کی نسبت کو دیکھو۔ اب تو تقریباً 500,000 بیٹھے ہیں، 5 بھی بیٹھے رہے، یہ جلسہ دوسرے ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہونے والے جلسوں سے کروڑ درجے بہتر ہے۔ کرکٹ معلوم؟ کرکٹ نہیں معلوم؟ نہیں معلوم کا تو بولو، بیان کے بعد میں کھیل کو دکھاتا ہوں، کیونکہ میں بھی کرکٹ پلیئر ہی، پڑھنے کے دور میں ہمیں بھی بہت کھیلے۔ اب بھی زبردست میدان صاف بہترین دکھا،
ہاتھوں میں کھجلی آتی. اور اللہ کے فضل و کرم سے مدرسے کے بچوں کی بولنگ اور بیٹنگ ہی الگ ہے. دیکھو بچہ خوش ہوگا. ہمیں جب بنگلور میں کھیلتے تھے پڑھنے کے دور میں، جب جمعے کے دن چھٹی ملتی تو میدان کو جا کر جب ہم لوگ کھیلتے، وہاں دوسرے اسکول کے بچے بھی آتے، صبح صبح کو آ کر کھیلتے. وہ آپس میں کھیلتے، ہم آپس میں کھیلتے. کبھی ہمارے کلاسوں کی الگ الگ ٹیم بنتی، کبھی ایک شہر کے مدرسوں کے طلباء کی الگ الگ ٹیم بنتی. کبھی ہم چاہتے کہ ہماری ٹیم کسی اسکول کی ٹیم کے ساتھ کھیلے، ہم بلاتے، آؤ بھائی کھیلیں گے. 10 اوور کا ایک میچ، 8 اوور کا ایک میچ، 6 اوور کا ایک میچ. وہ اسکول کے بچے کہتے ہیں نہیں مول صاحب ہمیں تمہارے ساتھ نہیں کھیلتے. کئی کو با نہیں مول صاحب تمہارے ساتھ ہمیں نہیں کھیلتے. کی بھائی تمہیں مارتے نہیں، پڑھ کو مارتے. تمہیں مارتے نہیں، بیٹنگ نہیں کرتے. بسم اللہ 4 خالی بسم اللہ پڑھے تو پورا بسم اللہ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 6. بولنگ ڈالتے وقت انا للہ کلین بولڈ. میں کہا کہ پیارے پڑھ کر نہیں مارتے ہم، بغیر پڑھے مارے تو 4 جا رہا ہے، باؤنڈری سے بال جا رہا ہے. پڑھ کر مارے تو کنٹری سے بال باہر جائے گا. یہ طاقت ہے قرآن کی، یہ طاقت ہے قرآن والوں کی، یہ طاقت ہے مدرسے کی نسبت کی، یہ طاقت ہے مدرسے کے کھانے اور پینے کی، یہ طاقت ہے مدرسے کے روٹی اور دال اور چاول کی. اور میرے پیاروں تمہارے گاؤں کا نام مجھے نہیں آ رہا ہے، بات توجہ کے ساتھ سنو. یہ ہنسنے ہنسانے کی بات نہیں، ایک مثال دے کر حقیقت تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تم نہیں پہچانے قرآن والوں کی طاقت کو. آج امریکہ جانتا ہے کہ قرآن والوں کی طاقت کیا ہے، اسرائیل جانتا ہے کہ قرآن والوں کی طاقت کیا ہے، جاپان جانتا ہے کہ قرآن اور مدرسے والوں کی طاقت کیا ہے، چائنا جانتا ہے مدرسے والوں کی طاقت کیا ہے، قرآن والوں کی طاقت کیا ہے، داڑھی والوں کی طاقت کیا ہے، ڈبکے والوں کی طاقت کیا ہے، ٹوپی والوں کی طاقت کیا ہے. خود میرے ملک اور ہمارے ملک مہان بھارت کے اندر ملک کے دشمن اور ہمارے دشمن، امن کے دشمن، اتحاد کے دشمن، پیار کے دشمن، اتفاق کے دشمن، ایثار کے دشمن، ہمدردی کے دشمن بھی جانتے ہیں یہ جماعت کیا ہے. ان کو اس بات کا نتیجہ ہے ان کے پاس ہماری طاقتیں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی طاقت شروع ہوتی ہے. جانتے ہیں. تم کو نہیں معلوم ہندوستان کی آزادی کی تاریخ، کچھ نہیں جانتے تم. میں لمبا بیان نہیں کروں گا، بہت کم وقت بھی ہے، بہت مختصر سے وقت میں اپنے مضمون کو سمیٹنے اور میرے اشعار پڑھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ بہت سارے کام آپ کے ابھی باقی ہیں نا. دعا کرنا ہے، جلدی 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 نماز پڑھنا ہے، اور اطمینان سے میں بولا نہیں تمہیں بولے سر کہیں کو حضرت میں ہر جگہ میں اٹکوں، میں منہ کھولا تو بدنام ہو رہوں. سمجھ میں آئی بات؟ مزمل سے ارے رکھو بھی ان کو، کیوں حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے.
ڈنکے کی چوٹ میں بولتا ہے. جھوٹ سن کر جینے سے، ایک جملہ کہتا ہوں میرے پیارو، جھوٹ سن کر جینے سے سچ سن کر مرنا شہادت ہے. جھوٹ سن کر جینے سے سچ سن کر مرنا شہادت ہے. تو غرض بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں. عورتوں کا بھی انتظام ہے، مستورات میں عورتیں بھی ہیں. انہوں ہی بول کر ہی جتنا بہار ہے سو. آپا تو بھی توجہ کے ساتھ سن، اکیلے بیٹھی ہوں سمجھ کو سن، میرے آزو بازو کون بھی نہیں ہی سمجھ کر سن، ورنہ یہ عورتاں کی عادت سے پورے مرداں کیا علماء بھی پریشان ہی. 3-4 جمع ہو گئے تو ان کا جلسہ الگ شروع ہو جاتا. نہیں 3-4 جمع ہو گئے تو ان کا جلسہ ہی الگ شروع ہو جاتا. اور ان کے جلسے کا عنوان کیا؟ حضرت کے جلسے کا عنوان قرآن، حضرت کے علماء کے جلسے کا عنوان مدرسہ، ہمارے جلسے کا عنوان دین ہے، شریعت ہے، ادب ہے، اخلاق ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، سب ہے. ان کے جلسے کا عنوان کیا معلوم؟ ساس. صحیح بول رہا ہوں؟ ارے تمہارے گاؤں میں ساسا ہی کیا؟ اول یہ بولو. نہیں کہتا بنگلور سے بھیج دوں. ان کے جلسے کا عنوان کیا؟ ساس. ان کے جلسے کا عنوان کیا؟ ننن. ان کے جلسے کا عنوان کیا؟ تیرا شوہر میرا شوہر. عنوان کیا؟ غیبت. سب ختم کرو میری مائیں، زبان کو خاموش رکھو، دل کام کرے گا. زبان کو خاموش رکھو، عبادتوں کا شوق پیدا ہوگا. زبان کو خاموش رکھو، برکتوں کے فیصلے ہوں گے. زبان کو خاموش رکھو، رزق کے دروازے کھلیں گے. زبان کو خاموش رکھو، تمہارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. زبان کو خاموش رکھو، تمہارے شوہر، تمہارے باپ، تمہارے بھائی کی مٹھی بھر کمائی میں ہزاروں کی برکت آئے گی. تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. میرا جملہ نہیں، سفر کا حق ادا کرنے نہیں آیا، میں اپنا عنوان پورے دلائل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میری مائیں اور میری بہنیں، تم اپنی زبان کو خاموش رکھو. انشاءاللہ تعالی نسلیں ایسی پیدا ہوں گی کہ تاریخ بن جائیں گی. پھر سے ٹیپو کی شکل کا کوئی پیدا ہوگا، پھر سے صلاح الدین ایوبی کی شکل کا کوئی پیدا ہوگا، پھر سے محمد بن قاسم کی شکل کا کوئی پیدا ہوگا، پھر سے رشید احمد گنگوہی کی شکل کا پیدا ہوگا، پھر سے حسین احمد مدنی کی شکل کا کوئی پیدا ہوگا، پھر سے انور شاہ کشمیری کی شکل کا پیدا ہوگا کوئی. اب اگر ملک سے لے کر عالم میں انقلاب آنا ہے، بوڑھے نوجوان سب مل کر سنو، میں حضرت والا کی حاضری میں بڑے ہی ضمانت کے ساتھ بیعت کر رہا ہوں. اب ہمارے ملک سے لے کر ساری دنیا میں اگر انقلاب آنا ہے، اب ہمارے سے انقلاب آنے کے پورے چانسز ختم ہو گئے. ہمارے سے انقلاب آنے کے مولانا پورے چانسز ختم ہو گئے. میری بات سے آپ رنجیدہ مت ہو. آثار اور حالات ہمارے سامنے ڈسپلے کی طرح ہے. حضرت قبلہ میری تصحیح فرما دیں. اب ہمارے ملک سے لے کر ساری دنیا میں انقلاب پیدا ہوگا. اب ہمارے سے وہ انقلاب پیدا ہوگا، نوجوانوں سے وہ انقلاب پیدا ہوگا. یہ تمام چانسز یکدم ختم ہو گئے ہیں. اب ایک امید ہے کہ انقلاب تو ضرور آئے گا، ہمارے سے نہیں، آنے والی نسلوں سے انقلاب آئے گا. آنے والی نسلوں سے انقلاب آئے گا، اور وہ نسلیں آسمان سے ٹپکیں گی نہیں، وہ نسلیں زمین سے گیہوں چاول کی طرح اگے گی نہیں، وہ نسلیں درختوں کے پھل بن کر نہیں پیدا ہوں گی، وہ نسلیں انشاءاللہ تعالی موجود لوگوں سے پیدا ہوگی. لیکن اچھی
अच्छी नस्लें चाहते हैं तो पहले मुझे अच्छा बनना पड़ेगा, आपको अच्छा बनना पड़ेगा, मर्दों को अच्छा बनना पड़ेगा, औरतों को अच्छा बनना पड़ेगा। मेरे प्यारों, एक उसूल कुरान पाक की आयत का जो ज़िमन और तफसीर में आता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, इस आयत की तफसीर का एक उसूल फुक़हाए किराम ने जो किताबों के अंदर लिखा है वो बयान करना चाहता हूँ। हम में से अगर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा नमाजी बने, सबसे पहले हमको नमाजी बनना पड़ेगा। हम में से अगर कोई चाहता है हमारा बच्चा आशिक़ रसूल बने, सबसे पहले हमको आशिक़ रसूल बनना पड़ेगा। हम में से अगर कोई चाहता है हमारा बच्चा कुरान वाला बने, सबसे पहले हमको कुरान वाला बनना पड़ेगा। हम में से अगर कोई चाहता है हमारी बच्ची बाहया बाशरम बने, तो सबसे पहले हमारी माँ और बहनों को बाहया बाशरम बनना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों के अंदर जो असरात आते हैं, बच्चों के अंदर जो असरात आते हैं, मदरसे के असरात बाद में आते हैं, मकतब के असरात बाद में आते हैं, तालीम के असरात बाद में आते हैं, तरबियत के असरात बाद में आते हैं। बच्चों के अंदर सबसे पहले माँ बाप के किरदार का असर पहले आता है। बच्चों के अंदर माँ बाप के किरदार का असर पहले आता है। हमें दाढ़ियां मुंडाए और हमारा बच्चा जुनैद बगदादी बन जाए, हमें हराम खाए, हमारा बच्चा सुफियान सौरी बन जाए, सूद का खाए, टोपियां पिनाए। हालांकि ये जुमला तो मुझे बहुत पसंद है, अगर इसका मतलब जमाने में गलत ना होता तो हाफिज साहब मैं हर तकरीर में कहता कि टोपियां पिनाओ, लेकिन इसका तर्जुमा ही गलत ले लिए। हमारे बेंगलुरु में चलता ये जुमला, यहां भी चलता। कौन तुबी किसे तुबी डुबाया तो उसे क्या बोलते हैं यहां? टोपी पिनाया। अब तो टोपियां नहीं, पूरे कपड़े पिना रही। हमें अच्छे नहीं तो फिर बच्चे कैसे अच्छे? और मुझे कहने दो, समझ में आ रही है बात मेरी? अमल करेंगे? कौन कौन अमल करेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सच्चे हाथा की कांग्रेस के हाथा हैं। फिर एक मर्तबा हाथ उठाओ ताकि मैं भी आपके साथ हाथ उठाऊं। किसका हाथ मकबूल है पता नहीं, उसके सदक़े हमारे हाथ कबूल हो जाएं। ये बच्चे ऐसे ही हाफिज नहीं बने, इनके माँ बाप का कोई अमल अल्लाह को कबूल आया तो अल्लाह ने बच्चों को हाफिज बनाकर बदला दिया है। बच्चों के अंदर जो असर आता नहीं, हमें बेहया हमारी बच्ची राबिया बसरी बन जाए। बच्चों के अंदर माँ बाप ही का असर आता है। एक वाक़िया किताब का नहीं तजुर्बे का बताता हूँ, सुनो। मेरे बेंगलुरु में मेरे पास फैसले भी आते, अब करना छोड़ दिया मैं। एक तो मसरूफियत, दूसरा क्या, खाली मियाँ बीवी के फैसले आ रही। कहती भी पिरापट्टी क्या है तो भी फायदा होगा। क्या हजरत, खाली मियाँ बीवी के फैसले, उनके फैसले सुनकर उनके फैसले कर को मेरे जर में टेंशन रहता। वो टेंशन लेको घर को गया तो बराबर समझ जाते हैं क्या कि फैसला कर को आको ही तुम्हें। एक बीवी से ज्यादा शौहर का चेहरा पढ़ने वाली जात कोई और ही हो नहीं सकती। पहले माँ पढ़ती है बच्चे की एक उम्र तक, उसके बाद बीवी पढ़ना शुरू करती है तो पूरी जिंदगी शौहर के चेहरे को बीवी ही पढ़ती है। ठीक है, तो उतना देखती ना उन्हें। अरे बात सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं। एक जमाने में देखती थी शौहर का चेहरा उतना, बीवी का चेहरा उतना शौहर देखता था। मोबाइल आने के बाद अब उन्हें शौहर को नहीं, मोबाइल को देख को मरती। सामने शौहर बैठा है, मोबाइल देख लो कोई घुघू। सामने बीवी बैठी है,
انہیں بھی موبائل دیکھ لے کر ہے. بچے بیٹھے ہیں چاند کے ٹکڑے، بابا کے ہاتھ میں موبائل ہے. ماں بیٹھی ہے جس کی ایک نظر پر حج کا ثواب، وہ ماں کو چھوڑ کر آج کا بچہ موبائل دیکھ رہا ہے. باپ بیٹھا ہے جس کی ایک نظر پر حج کا ثواب. آقا جب یہ فضیلت بتائے، آقا جب یہ فضیلت بتائے، وہ بھی آقا کے زبان کی بات ہے، ڈاؤٹ بھی کرو گے تو ایمان سے باہر. ہمارے ابا بولے ڈاؤٹ آ رہا ہے، چلو ہے ایمان کے اندر. حضرت بولے، استاد جی بولے ڈاؤٹ آ رہا ہے، چلو ہے ایمان کے اندر. سو اینڈ سو فلاں اور فلاں کوئی بات بولتا ہے، ڈاؤٹ آ رہا ہے، تب بھی ایمان کے اندر رہتے ہیں. لیکن آقا کی ذات اقدس تو وہ ہے کہ آقا کے زبان کو انکار کرنا تو دور کی بات، آقا کے فرمان کا انکار کرنا تو دور کی بات، آقا کے فرمان پر ڈاؤٹ بھی کرتا ہے، وہ ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. وہ آقا فرماتے ہیں ماں کو ایک نظر دیکھے حج کا ثواب، باپ کو ایک نظر دیکھے حج کا ثواب. نوجوانوں باہر سے مولانا آئے تو ان سے ملنے کی جتنی تڑپ تم کو ہے بہت اچھی بات ہے، اس سے زیادہ تم کو تمہارے ماں باپ کو دیکھنے کی تڑپ ہو. اللہ کے نزدیک تم ولی ہو. جب آقا نے یہ فضیلت بتائی، ایک صحابی نے سوال کیا، بڑا پیارا سوال. وہ صحابی کا سوال نہیں تھا، پوری امت کا سوال تھا. سوالاں بھی کرو، مولوی صاحبان سے، حضرتاں سے، حافظ جیاں سے سوالاں بھی کرو. دن میں ایک سوال کرو دین کا. یہ سوال کرو نہ کو دلی میں کون جیتے، چھوڑ کو مرو وہ ہم نہ نکو. کون جیتو کون ہارو، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ حکومت ہماری. بولو زور سے انشاءاللہ بولو. کون جیتو کون ہارو، انشاءاللہ تعالی حالات بتا رہے ہیں پھر سے مسندوں میں بیٹھنے کا وقت آ چکا ہے. کچھ دیر کی خاموشی ہے. بولو نکو بولو یہ شعر، یہ بول کو ایک مولوی صاحب جا کو آیا اندر، لیکن جو شعر ہے وہ بولتوں میں کیا بھی بدلتا نہیں. کچھ دیر کی خاموشی ہے، شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے، شور آئے گا. وقت تمہارا ہے، تمہارا کہتا تمہیں نہیں، وقت تمہارا ہے، ہمارا دور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے، شور آئے گا. وقت تمہارا ہے، ہمارا دور آئے گا. ہم آج بدل گئے، کل بدل جائے گا. قسم کھاتا ہوں میں، میرے جملے میں بناوٹ ہو اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہ کرے، حقیقت بیان کر رہا ہوں میں. آج ہم سب بدل گئے، ہمارا کل بدل جائے گا. کل بلکہ اس سے بھی آگے میرے استے میرے بڑے ہیں، ہمارے اساتذہ کے ہم عمر ہیں. حضرت کا دامن تھام کر کہتا ہوں، کیا گاؤں کا نام ایک جنے بولو، گڈی پلی. گڈی پلی کے مسلمانوں بات پر یقین کرو، آج ہم بدل جائیں گے، کل نہیں بدلے گا. ظہر کو بدل جاؤ، عصر بدل جائے گی، مغرب بدل جائے گی. اللہ نے قانون بنایا ہے نا، اللہ نے اصول بتایا ہے نا. میں عنوان کو چھوڑا نہیں، نسبت سے فیصلے بدل جاتے ہیں. لوگوں کی تعداد کمی پیشی اپنی جگہ. مثال دیتے دیتے کرکٹ کو آیا، پھر عورتوں کے پاس گیا، پھر اس کو سمجھاتے سمجھاتے اولاد کی تربیت پر آیا. اللہ کا فضل ہے، میرے والدین کی تربیت ہے، خاص طور پر والد صاحب، پھر اساتذہ کی دعائیں ہیں.
میں اپنے عنوان کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں، وقت ہے تو پورا بیان کرتا ہوں، نہیں تو میں مایوس ہو کر مجبور ہو کر اٹھ جاتا ہوں، بس اتنی ہی بات ہے۔ لیکن پورا عنوان اپنے ذہن میں رکھو، میں کون سی بات چھوڑ کر کہاں جا رہا ہوں، یہ آپ کے تڑپ کی علامت ہے، یہ آپ کی سماعت کی علامت ہے۔ اللہ ایسے ہی ہم سب کو دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ غرض اللہ کا ایک اصول ہے، ہم نہیں بدلیں گے، اللہ حالات نہیں بدلتے۔ ہم چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں، میں صبح کو چاہتا ہوں، دوپہر کو چاہتا ہوں، رات کو چاہتا ہوں، ہر لمحہ چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، وحدہ لا شریک کی قسم باوضو بیٹھا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتا ہوں، اللہ میرے ملک کے حالات کو بدل دے، اللہ عالم کے حالات کو بدل دے، ملک اور زمین کے اندر انصاف کو قائم کر دے، عدل کو قائم کر دے، الہ العالمین امن کو قائم کر دے، محبتوں کو قائم کر دے، اتحاد کو قائم کر دے، اتفاق کو قائم کر دے۔ مجھے دعا پر بڑا بھروسہ ہے، میں بہت سارا وقت الحمدللہ دعا میں لگاتا ہوں، یہ دعا کرتا رہتا ہوں۔ جب بھی میں دعا کرتا ہوں ایک غیبی آواز آتی ہے تفسیر بن کر، جب بھی میں دعا کرتا ہوں ایک غیبی آواز آتی ہے تفسیر بن کر کے، مزمل تو دعا کر رہا ہے، تو بدل، تیرے حالات بدلیں گے۔ پورا ملک اگر بدلنا ہے تو پورے ملک کے مسلمانوں کو بدلنا ہے، عالم اگر بدلنا ہے تو عالم کے مسلمانوں کو بدلنا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سن کر آیت یاد ہو گئی ہوگی، اللہ بتا دیا، صحابہ بدلے، مکے کے لوگ بدلے، ہم مکے کے حالات بدلے، مدینے کے لوگ بدلے، ہم مدینے کے حالات بدلے، عرب کے لوگ بدلے، عرب کے حالات بدلے، جہاں جہاں کے لوگ بدلے، ہم وہاں کے حالات بدلے۔ تمہارا ماضی بھی، تمہارے دادا پردادا بھی ایک زمانے میں بدلے ہوئے تھے، اللہ ان کا زمانہ بدلا تھا۔ آج تم بگڑے ہوئے ہو، تمہارا زمانہ بگڑا ہوا ہے۔ آج تم بگڑے ہوئے ہو، تمہارا تعلق مسجدوں سے نہیں، تمہارا تعلق مدرسوں سے نہیں، تمہارا تعلق قرآن سے نہیں، تمہارا تعلق قرآن والوں سے نہیں، تمہارا تعلق حدیث سے نہیں، تمہارا تعلق اعمال صالحہ سے نہیں، تمہارا تعلق نیک کاموں سے نہیں، تو پھر میں کیسے حالات بدل دوں؟ میں اس حالت میں بھی توجہ کے ساتھ سنیں، زبردست گرامر بتا رہا ہوں، امید کے ساتھ کہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حالت میں بھی، سنیں گے سمجھیں گے، ہاں، اس حالت میں بھی میں تمہاری حالت بدل سکتا ہوں۔ ہاں تفسیر کی بات ہے، بڑی بہترین بات ہے، اللہ کرے کہ سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حالت میں، تمہیں جس حالت میں ہے نیکی اور گناہ، جس حالت میں تم ہیں اس حالت میں بھی میں تمہاری حالت کو بدل سکتا ہوں، لیکن میرا مقصد زمانے کے حالات بدلنا نہیں، میرا مقصد میرے بندو تمہاری حالت بدلنا ہے۔ زمانہ میرا مقصود نہیں میرے بندے، زمین میری مقصود نہیں میرے بندے، آسمان میرا مقصود نہیں میرے بندے، ملائکہ میرے مقصود نہیں ہے، دیگر مخلوقات جن کو میں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے میرا مقصود نہیں ہے، حوران و غلمان میرے مقصود نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا مقصود تو تم ہو، تم ہو، تم ہو، حالات کا نتیجہ تم نہیں، تمہارا نتیجہ حالات ہیں۔ حالات کا نتیجہ تم نہیں، تمہارا نتیجہ حالات ہے۔ بدلو بدلو پیارو، بدلو، توبہ کرو، توبہ کرو، استغفار پڑھو۔ میری ماں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ سے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے ہوئے اعمال صالحہ کی توفیق کی بھیک بھی مانگا کرو، اچھے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، اچھے بن جاؤ تاکہ نسلیں اچھی ہو۔ دیکھو 4 بچے ماشاءاللہ کس شان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کس حسن کے ساتھ بیٹھے ہیں، کس جمال کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ذرا اپنے آپ سے پوچھو، اپنے
آپ سے پوچھو، ذرا اپنے آپ سے پوچھو، ان کی عمر یہاں بیٹھنے کی، ارے منڈی تو بھی ہلاؤ بھائی، ان کی عمر ہے یہاں بیٹھنے کی؟ ان کی عمر سے کتنی بڑی عمر والے یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ معصوم 10 سال 12 سال 13 سال کے 11 سال کے بچے کہاں بیٹھے ہیں؟ وہ بھی کیا شان سے بیٹھے ہیں، کپڑے دیکھو، واسکوٹ دیکھو، پگڑیاں دیکھو، پھول کا مالا دیکھو، واہ واہ، نوشو 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 بولے تو سمجھتے ہیں یہاں؟ دلہا دلہا، حقیقت میں ہے بھی دلہا یہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں جو بچہ جس دن قرآن پاک کو مکمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن اس بچے کا جنت کی 300 حوروں سے نکاح کرتے ہیں۔ دیکھو کون بھی زور سے سبحان اللہ نہیں بولے، کی کہتو تم نہ نہیں مل رہی ملکو، تم نہ حسد، ورنہ بولتے تھے نا نکاح کا تو نکاح کی فضیلت بیان کرے تو مودی جی بھی سبحان اللہ بولیں گے، نکاح ویسی چیز ہے، پھر بھی تمہیں نہیں بولے کیونکہ یہ آفر تم نہ نہیں ہے، یہ آفر ان کو ہے۔ لیکن بیٹے جلدی کرو نہ کو، ورنہ بیان کے بعد مجھے پوچھنا نہیں وہ 300 کا ایڈریس دیو بول کو، نہیں پوچھنا وہ 300 کا ایڈریس دیو بول کر نہیں پوچھنا، انشاءاللہ وقت آئے گا، پہلے دنیا میں 1 پاؤ آخرت میں 300 پاؤ، لیکن بات تو پکی ہے، کہنے والا کون ہے؟ میرا نبی ہے۔ ہمیں سن کر ایمان لائے، جن چیزوں کو ہم سنتے ہیں، بڑا پیارا جملہ بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جن چیزوں کو ہم سنتے ہیں، جن چیزوں کو ہم سنتے ہیں، پوری کائنات میں ان چیزوں کو اگر کوئی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس کا نام مصطفیٰ ہے۔ جن چیزوں کو ہم جنت ہم نے سنا، فرشتے ہم نے سنا، حوران ہم نے سنا، آسمانوں کے اوپر ہم نے سنا، زمین کے نیچے ہم نے سنا، سدرۃ المنتہا ہم نے سنا، میزان ہم نے سنا، پل صراط ہم نے سنا، جہنم ہم نے سنا، اللہ کی ذات کو بھی ہم نے صرف سنا ہے، اگر دیکھا ہے وہ میرا نبی ہے، دیکھا ہے تو وہ میرا نبی ہے، وہ نبی کہتا ہے تو اس کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نبی کہتا ہے تو اس کی بات جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ نبی فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، حافظ قرآن جس دن قرآن پاک کا حفظ مکمل کرتا ہے، اس مجلس میں جنت کی 300 حوروں کے ساتھ نکاح ہوتا ہے۔ اور ایک بات بتاتا ہوں فضیلت کی، سنو، خالی سن لے کر چھوڑنا نہیں، دیو بیٹے سن کر چھوڑنا نہیں، ابھی یہ اسناد اسے بولتے سرٹیفکیٹ، کیا بولتے اسے؟ زور سے بولو با، عربی میں بولتے اسے سند، یہ سند بولے تو کیا؟ بنگلور کی مٹھائی، حافظ صاحب کو بول کو انہوں دعویٰ کرے تو دلیل کے طور پر یہ دینا، حالانکہ یہ دلیل نہیں ہے، توجہ سے سنو پیارو نوجوانوں، یہ دلیل نہیں ہے، ان کی تلاوت دلیل ہے، یہ دلیل نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر یہ پھٹ گیا تو کہ انہوں حافظ صاحب نہیں، یہ گم ہو گیا گم گیا انہوں حافظ صاحب نہیں، یہ رہے تب بھی انہوں حافظ صاحب، یہ نہ رہے تب بھی انہوں حافظ صاحب، لیکن یہ کئی کو دیتے بولوں، حضرت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بڑی ہمت اور جرت کی بات، آپ میرے لیے دعا کرنا، یہ کئی کو دیتے معلوم کی کہ تو قوم میں ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، حافظ صاحب بولے تو مان لیتے ہیں، اس کے واسطے دکھانے کے واسطے، ان کو دکھانے کے واسطے یہ دلیل ہے سو،
سمجھ میں آئی بات ہے؟ ورنہ حافظ کو حافظ ہی پہچانتا ہے، حافظ کو حافظ ہی پہچانتا ہے۔ الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ ارے کہتی بھی بولو با، دیکھے یا چٹکے سو میں کیا قرآن پڑھیا؟ کتنے کی لوگ سعودی کو جاتے ہیں، عرب کو جاتے ہیں، وہاں کے لوگ عربی میں بات کرے تو یہاں کے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا حضرت وہاں کے لوگ چلتے پھرتے قرآن پڑھتے ہیں حضرت؟ ارے دیوانے، قرآن نہیں، قرآن الگ ہے۔ ہر عربی میں بات کرنا یا عربی لینگویج قرآن نہیں ہے، قرآن الگ ہے، عربی لینگویج الگ ہے۔ ہمیں عربی کو، عربی زبان کو اور قرآن کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتے۔ ایک لطیفہ سناؤں؟ ایک حاجی صاحب حج کو گئے، کہتے عرب میں سگریٹ پینا ممنوع، قانون نہیں پینا بول کر، لیکن اس وقت عرب کے قانون ابھی سامنے الگ اندر الگ۔ سگریٹ بیچتے ہوئے میں نے دیکھا، غرض اللہ تعالیٰ میرے عرب کی پوری حفاظت فرمائے، وہاں میرے اللہ کا گھر ہے، میرے نبی کا روضہ ہے، ہمارا ملک بھارت ہماری جان ہے، جملہ یاد رکھنا، ہمارا ملک بھارت، ہندوستان، انڈیا ہماری جان ہے، جان۔ مکہ مدینہ اور عرب ہماری جان نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ عرب ہمارا ایمان، ہندوستان ہماری جان۔ ہم اس سے بھی محبت کرتے ہیں، اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ میرے پاس ایک میڈیا والے آئے، یہ میڈیا والے معلوم؟ ارے میڈیا والے معلوم؟ ان کو پکڑ کو جیل میں ڈالے، ہندوستان 2 دن میں سدھر جاتا۔ آپ لکھ رہے ہیں، آپ بھی شاید ہی دکھتا میڈیا میں، نہیں کی کر لکھو، اچھی باتیں لکھو۔ یہ میڈیا سے پورے فتنے ہو رہی سو، باتاں کو پھرانا جتنا ان کو آتا اتنا تو کسی بھی نہیں آتا مولوی صاحب۔ میڈیا ملک کی ایک طاقت، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے آئے این آر سی کے موقع پر، این آر سی معلوم؟ این آر سی کے موقع پر آئے میرے پاس، مجھے جاتا نہیں، ٹھیک ہے، تو سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، گھگواں، اب ان سے جا کر کیا بحث کریں گے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جاہلوں سے بحث کرنے والا بھی جاہل ہے، ان پڑھوں سے بحث کرنے والا بھی ان پڑھ ہے۔ ایک گھوڑے ایک گدھے کے درمیان میں تکرار ہوئی، کہتے گھوڑا بولیا، کہتے آسمان اودا، گدھا بولیا، کہتے آسمان پیلا، دونوں میں بحث ہوئی، تکرار، تو میں، اندھا کہہ رہے تو، اندھا کہہ رہے تو، اندھا رہے تو، اندھا تو، اندھا دکھتا نہیں اودا، انہیں بولتا دکھتا نہیں پیلا۔ دونوں میں جب حد سے زیادہ تکرار ہوئی تو پورا جنگل جمع ہو گیا ان کی تکرار سننے۔ آخر پورے جنگل والے بولے لڑو نو کو، بادشاہ سلامت، شیر کے پاس جاؤ، فیصلہ کرتے انہوں۔ شیر کے پاس گدھے اور گھوڑے کو لے کر گئے، فیصلہ شیر کے پاس، کیا؟ جہاں پنا؟ گھوڑا بولا جہاں پنا، میں بول رہا ہوں آسمان اودا۔ اودا بولے تو سمجھ نہیں، کیا بولتے ہیں یہاں؟ بلو، سمجھتے؟ ارے بولو بھئی، سمجھتے نہیں سمجھتے؟ انہیں گدھا بول رہا ہے پیلا۔ بادشاہ 5 گھنٹے سے سمجھا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں بادشاہ، اودا دیکھ رہے، مانتا نہیں بادشاہ، بولتا پیلا۔ بادشاہ بولے گدھے کو، تو کیا بولتا؟ بادشاہ پیلا۔ بادشاہ، اب بادشاہ ایک مرتبہ پوچھ کو چھوڑیا، جلات کو بلایا،
बोला घोड़े को 10 कोड़े मारो। किसे? घोड़ा कोड़े भी खा रहा, सोच रहा है हुकूमत ही ऐसी इंसाफित करती नहीं, इन्हें भी शायद उदा नहीं मानता। कोड़े खा लेने के बाद बादशाह बोला जाओ, गधे को भी बोला जाओ, घोड़े को बोला जाओ। घोड़ा बोला जाता हूं बादशाह, लेकिन एक सवाल, तुम्हें जरा बोलो आसमान क्या कलर का? उदा। फिर मैंने कही को मारे, तुझे मारा सो उदा पीला नहीं, तू एक गधे से बहस करया देख, तू एक गधे से बहस करया देख, इसके वास्ते मारा सो मैं। वैसा मैं नहीं जाता बहसो मुबाहिसे में। बहस मजे की लगती कब सामने वाला भी आलिम हो, इधर वाला भी आलिम हो, तब बहस भी बहस पर नाज करती है। सामने वाले भी पढ़े लिखे, हमें भी पढ़े लिखे, तब जाकर बहस करने। उन्हों कुरान की आयतें पढ़ेंगे, हमें कुरान की आयतें पढ़ेंगे, उन्हों अहादीस पढ़ेंगे, हमें अहादीस पढ़ेंगे, उन्हों फुक़हा के अक़वाल बयान करेंगे, हमें फुक़हा के अक़वाल बयान करेंगे, तब जाकर इंशाअल्लाह बड़ा मज़ा भी मिलता है। इल्म उभरता उबलता, इल्म उभरता उबलता और मज़ा आता। कुछ बातें हमारी उन्हों नोट करते, कुछ बातें उनकी हमें नोट करते। उनकी बहस भी किताब बन जाती, हमारी बहस भी किताब बन जाती। उनकी बहस भी तारीख बन जाती, हमारी बहस भी तारीख बन जाती। आने वाला दौर, आने वाली नस्लें अपने मसले हल करने के लिए हमारी बहसों को उठाकर देखते हैं। लेकिन ये कैसी बहसें हैं? खैर, एक मीडिया वाले आए जुमे के दिन, बहुत सारे आए, मुझे पकड़ लिए एनआरसी के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं, एनआरसी के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं, एनआरसी के मौके पर। मैंने कहा कि एनआरसी का कानून गलत है, साफ साफ बोलिया मैं एनआरसी की तो एनआरसी के डॉक्यूमेंट को से होना सो, हमारे नहीं कहते, हमारे अम्मा बाबा के भी नहीं कहते, किसके होना सो? हमारे दादा के परदादा के, उनको हमें देखे नहीं, डॉक्यूमेंट कहाँ देखते हैं? हमें देखे नहीं। कौन तो भी एक जना देखा रिंगा दादा को। मैं तो एक तकरीर में बोलिया एनआरसी के बारे में डरोट नको, उन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट नहीं पूछ रही, किसके पूछ रही? उन्होंने हमारे दादा दादी नाना नानी के डॉक्यूमेंट पूछ रही। क्या भी फिक्र करो नको, कौन उनके डॉक्यूमेंट पूछने आता कि उनको बोलो वो कब्रस्तान में उन्होंने जाओ, वहाँ ले, वो भी ऊपर खड़को नहीं, अंदर जाको, ऊपर खड़को नहीं, अंदर जाको, अंदर जाको ले को भेजे तो आओ, ले आओ, भेजे तो आओ, नहीं तो मुझे आकर पूछे कि आप हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं? अरे 400 साल की तारीख है हमारी मोहब्बत की। कितने साल की? 400 साल से मुल्क भारत को हम मोहब्बत कर रहे हैं। अब भी तुम्हें पूछ रही मोहब्बत कर रही क्या बोलकर? नया नया दौरी मोहब्बत के बारे में पूछना। सो शादी हुई 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बीवी पूछती शौहर से क्या जी तुम्हें मुझे चाहती क्या? अरे रे क्या बेगम, तहज्जुद में मंगा सो तुम ना। कब तुम्हें शौहर पूछता बेगम से क्या बेगम तुम्हें चाहती है? अरे क्या जी, मैं तुम ना देखिए तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। एक शुरू दौर में चलता ये, मंजे पूछो ना को तुम्हारा भी चलिया क्या बोल को, जो भी शादी करता उसका होता। बाकी का तो बीवी वाला बराबर ये सफर तय करता। मुल्क के अंदर 2 आदमियों को ये सफर मिलिया नहीं सो, वो भी मैं नहीं बोलिया। एक छोटे अंकल यूपी के, एक बड़े अंकल दिल्ली के। समझ में आई बात? शुरू में पूछना चाहती क्या जी, चाहती क्या जी, चाहती क्या जी, चाहती क्या जी बोलकर शुरू पूछना।
पाँच पाँच छः छः बच्चे पैदा हो जाओ, कभी कौन भी शौहर अपनी बीवी को पूछा, जय बेगम तुम्हें मुझे चाहती क्या, बोला तो बीवी अब जवाब मोहब्बत से देती नहीं, गुस्से से देती, शर्म आती नहीं, ये 5 बच्चे चाहत की दलील फिर भी चाहती क्या पूछ रहे हैं। वैसे अभी भी कुछ लोग पूछते हैं तुम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हो क्या? अरे प्यारो, हमारे बुजुर्गों की शहादतें बता रही है कि हम मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां बता रही है कि हम अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारे मुल्क का ताजमहल बता रहा है हम मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारे मुल्क का कुतुब मीनार बता रहा है हम मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। चार मीनार बता रहा है, लाल किला बता रहा है, गोल गुंबद बता रहा है। ये सब तुम्हारे समझने के लिए है। वो लाल किला हो के, चार मीनार हो के, कुतुब मीनार हो के, गोल गुंबद हो, वो सब अपनी जगह पर रखो। मेरे इस मुल्क का दारुल उलूम देवबंद बता रहा है कि हम कितनी मोहब्बत करते हैं। हमारे मुल्क का नदवतुल उलमा बता रहा है कि हम मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। अरे कुरान है ना, उतरा कहां पर? कुरान उतरा कहां पर? मक्के में उतरा, मदीने में उतरा है, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए हम मक्का मदीना नहीं जाते, दारुल उलूम जाते हैं, इसी मुल्क में रहते हैं। इससे बड़ी मजबूत दलील और क्या हो सकती है? आज भी हम मस्जिदें बना रहे हैं। अगर मुल्क छोड़ना होता तो मस्जिद क्यों बनाते? मुल्क छोड़ना होता तो मस्जिद क्यों बनाते? मैं एक जगह पर मेहमान बनकर गया, मुझे ऐसे कमरे में रखे, पलंग तो था, टेबल तो था, लेकिन बाथरूम नहीं था। रखते बाद में मैं बोला कि बहुत अच्छा है, रहना है, मुझे पूरी रात रहना है यहाँ पर, एक बाथरूम बना कर रखो। मेहमान, नहीं हजरत मैं घर बेच रहा हूँ। वहां मुझे मुल्क की मोहब्बत समझ में आई, क्योंकि तो मैं हमेशा सोचते रहता हूँ पॉइंट्स। मैं जब उनको कहा कि भाई एक बाथरूम बना दो, सब अच्छा है, मेहमान आए ही बोल रही वो हजरत आए, वो हजरत आए, वो हजरत आए, फुला फुला अकाबिर आए बोलकर बोल रहे हैं, खियाम करे बोलकर बोल रहे हैं, एक बाथरूम तो बना लो ताकि सहूलत हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं हजरत, मैं अब घर सेल कर रहा हूँ। मतलब क्या है? जिसको रखना नहीं उसे सेल करना है, तो फिर वहाँ पर कोई चीज़ नहीं बनाई जाती। अगर मुल्क हमको छोड़ना है तो फिर हम यहाँ मस्जिदें क्यों बनाते? मुल्क अगर छोड़ना है तो हम यहाँ मदरसे क्यों बनाते? कहाँ मेन रोड, कहाँ ये गांव, अंदर से ले ले को आए मंजर डर मई डरगा, कहाँ मंजर डाल रही बोल की कतो। इस आजिज की जुबान से बाज लोगों की दिमाग इसे कच्चा खाऊं कि पक्का खाऊं, की कतो मेरे भी मुंह को ब्रेक नहीं है, लेकिन आने के बाद जलसे का ये मंजर, उलमाए किराम की आमद, 4 बच्चों का तकमील हिफ्ज़ कुरान, मदरसे की ये सादी सीधी इमारत, और इस इमारत के अंदर इतना जबरदस्त काम, जहां दीन की खिदमत है वहां मुल्क की मोहब्बत भी है। जहां दीन की खिदमत है वहां मुल्क की मोहब्बत भी है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? बात लंबी हो रही है, 3 बज रहे हैं, शायद मैं पीछे जा नहीं सकता, आगे ही बढ़ रहा हूँ। जब ऐसा माहौल मिल जाता है तो फिर मेरे दोस्तों, हमको कहने में कोई तकलीफ नहीं होती। अफसोस भी हुआ कि मैं एक आधा घंटा पहले आ जाता तो बहुत अच्छा होता। अल्लाह अकबर। अब सूरत पर हमारा कहाँ इख्तियार चलता है? हम थोड़ी अली हैं जिसकी वजह से सूरत पलट जाए। हम थोड़ी अली है, अली तो नहीं, अली के सच्चे गुलाम भी नहीं है। हमारे लिए सूरज कहाँ रुकेगा? समझ में आई बात? बस मदरसों का पूरा साथ दो, अच्छे बन जाओ, अच्छे बन जाओ। ये 4 नतीजे हमारे सामने मदरसे के लगे हैं। मदरसों को कोई संभाल नहीं सकता और कोई संभालना भी नहीं है। ऐसा पॉइंट है मेरे पास, जिस मसले को मैं बयान करूं तो शायद क्या कहेंगे आप पता नहीं चलता। मदरसों को किसी का माल लग नहीं सकता, तुम्हारा माल जैसा भी हो लगता है। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये हमारे घर हैं, किसी को चलाने की ज़रूरत नहीं। अगर चलाना है तो तुम चलाओ, वरना हम चलाएंगे।
اور اس مدرسہ چلانا کوئی مشکل نہیں ہے، اچھے سے اچھا مدرسہ چلاؤ، بولو انشاءاللہ، سمجھ میں آئی؟ اچھے سے اچھا مدرسہ چلاؤ، بچوں کے کھانے کا زبردست اور بہترین انتظام رکھو، ویسے تو ہے الحمدللہ، اور بھی اچھا، وارم میں 3 دن گوشت تو ہر دن گوشت رکھو، کبھی پائے بھی کھلاؤ، پائے نہیں کھاتے کیا؟ ارے پائے معلوم؟ پائے بولے تو ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کیا کروں، مجھے تو آج کل مولانا جلسوں میں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بس سیٹ نہیں آ رہا ہے، نہیں آ رہا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مجھے جلسوں میں بس ہی نہیں آ رہا ہے، کم سے کم 2-2.5 گھنٹے رہے تو ذرہ جی بھر کر بولنے کا موقع مل جاتا ہے، بات کرتا ہوں تو جملے پر واقعات یاد آتے ہیں، اللہ کا فضل ہے، بزرگوں کی دعائیں ہیں، ایک فیصلہ میرے پاس آیا، ادھر لڑکی والے، ادھر لڑکے والے، میں لڑکی کو پوچھا پہلے کیا ماں تکلیف ہے تجھے تیرے شوہر سے، اب انہیں پوری فہرست گنی، بعد میں پورا سن کو نوٹ کر لے کو، نوشا کو دلہا کو پوچھا تجھے کیا بات تکلیف ہے دلہن سے، تو انہیں کیا بولیا معلوم؟ حضرت 6 سال حضرت شادی ہو کر کب بھی ان کے گھر میں مجھے پائے کھلائے کیا پوچھو حضرت، بولا گھگو کیا تو پائے کھانے شادی کریا، ان بچوں کو اچھا اچھا کھلاؤ، ان کی دیکھ بھال کرو، یہ بچے نہیں، یہ مدرسے کے طلبہ نہیں، جملہ یاد رکھنا، یہ بچے نہیں، یہ مدرسے کے طلبہ نہیں، یہ نبی کے مہمان ہیں، میرے آقا کے مہمان ہیں، یہ آقا نے مدرسے میں پڑھنے والے کو اپنا کہا ہے، یہ آقا کے مہمان ہیں، آقا کے مہمان ہیں، ان کو جتنا اچھا دیکھیں گے میرے آقا خوش ہوں گے، اور قیامت میں حشر کے میدان میں انہی سے تو ہمارا بیڑا پار ہونا ہے، انہی تو بیڑا پار ہونا ہے، آقا کی سفارش کے لیے جائیں گے نا، پورا حشر کا میدان آدم سے لے کر قیامت کے اخیر دن پیدا ہونے والا بچہ تک رہے گا، انبیاء سے لے کر صحابہ و اولیاء اقطاب و ابدال رہیں گے، ماننے والے نہ ماننے والے اور اللہ کی دیگر تمام مخلوقات رہے گی، سب پریشان ہوں گے، جس نبی کے جو امت ہے وہ اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم ابا جان، ابا آج اللہ بڑے جلال میں ہی، ابا ہمیں سب تمہارے بیٹے، تمہیں باپ ہی نہیں تمہیں نبی بھی ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تم کو بنایا ہے، ذرا سفارش نہیں بیٹے نہیں، اب تو مجھے حشر کے میدان میں میری زندگی کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے جس کو کھانے سے منع کیا میں کھا لیا ہوں، آج اللہ پوچھ لے تو میرے پاس جواب نہیں ہے، موسیٰ کے پاس جائیں گے، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، تمام انبیاء کا ایک جواب ہوگا، سنو جواب، عاشق کہتا ہے تمام انبیاء کہیں گے تم ہی نہیں بلکہ ہم بھی آج اسی کے پاس جائیں گے جس کا نام محمد ہوگا، وہ آقا کی سفارش ہماری نجات کا سبب، آقا نے ان بچوں کو اپنا مہمان کہا ہے، آقا نے ان بچوں کو مدرسے کی 4 دیواری والے بچوں کو اپنا مہمان کہا ہے، کبھی کبھی آتے رہو، مدرسہ دیکھتے رہو، ایسے ہی پوچھتے رہو کیا کھائے آپ، کیا پیے آج، کہاں والے تم، کہاں والے، کدھر والے رہے تو کیا ہوا، ہم نے تمیز کرنے کی ضرورت کیا ہے، کہاں والے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے کیا پڑھ رہا ہے، قرآن والوں سے محبت کرو، کبھی سروں میں ایک مرتبہ ہاتھ رکھ دو، کبھی ان سے آ کر گزارش کرو، حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی کبھی مدرسوں میں جا کر نماز پڑھ کر دعا کرتے ہوئے واسطہ ان کا دو، باہر جہاں تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی مدرسے کے ماحول میں تمہاری دعا وہاں قبول ہو جائے گی، جاؤ اچھا دیکھو، خوب دیکھو، مدرسوں کو خوب دیکھو، مدرسوں کا پورا تعاون کرو، 3 ہو گئے ہیں، نماز بھی پڑھنا ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے،
میں تمام باتوں کو یہاں چھوڑتا ہوں. اچھے بنو، اولاد پر اثر پڑے گا. ایک واقعہ ذہن میں آیا، جلسوں کی نسبت کرکٹ کی مثال دینا تھا، وہ بھی آ گیا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. دو باتوں کی وعدہ لینا چاہتا ہوں. ایک، مدرسوں کی خدمت کریں گے. کون کون کریں گے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آسان ہے خدمت کرنا. تمہیں 1000 روپے دیونوں کو، 5000 دیونوں کو، 10,000 دیونوں کو نکو. محتمم صاحب پریشان ہو گئی. خالی بیٹھے بیٹھے دن میں ایک مرتبہ 10-15 روپے 20 روپے خالی فون پے کرو. خطرہ خطرہ دریا بن جاتا. معلوم ہے کتنے گھراں ہی گاؤں میں مسلمانہ کی کتنے گھراں ہی با 30 گھر، صرف 30 گھر. ماشاءاللہ 30 گھر اطراف و اکناف. ایک 5-6 گاواں رہیں وہ 5-6 گاواں کا ایک مدرسہ ہے. یہ تو ایک 100-150 گھراں رہیں گے مسلمان کے. 150 گھراں 10 روپے روزانہ 1500 روپے 30 دن کے 40 پر 5000 روپے. 10 روپے نہیں، ہو 40 پر 5000 روپے جو جمع ہو رہے وہ تمہارے 10 روپے ہیں. 10 روپے جمع کرو. 2 مدرسوں کو ایک وعدہ. کون کون خدمت کریں گے مدرسوں کی؟ ماشاءاللہ. دوسرا، پیسہ بعد میں دیو. پیسہ زور سے بولو. 4 بچوں کی سندیں بھی میں نے پڑھا. 4 کے 4 بچے بھی ہمارے یہ حافظین بہار کے ہیں. آپ کے گاؤں میں بچے نہیں ہیں؟ کوشش کرو، کوشش کرو جنو. علاقے کھلاؤ، ان کو بھی پڑھاؤ. اب یہ پڑھیں گے، جائیں گے اپنے گاؤں میں خدمت کرنے کے لیے. ہمارے گاؤں میں خدمت کرنے والا کون؟ ہمارا بچہ حافظ بنے. یہ دوسرا چندہ، بلکہ پہلا چندہ یہی کرنا ہے مجھے کہ پیسے نہیں، ہمارے اپنے بچے جن کو نہیں ہیں بچے، یہ نیت کے ساتھ ارادہ کرو. اور میرا اشارہ بھی سمجھو میں کیا بول رہا ہوں. بول کو نہیں سمجھے؟ بعد میں مائک کے بعد پوچھو میں کیا بولا، بول کو سمجھاتا ہوں. ارادہ کرو. کون کون مدرسے کو بچے دیں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ماشاءاللہ. مولانا آئندہ سال بہت بچے آئیں گے آپ کو. دیکھو ہاتھ اٹھا دے لیں. ماشاءاللہ دیو مدرسوں میں دیو. فکریت کرونوں کو کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا تنخواہ. یہ عنوان کو ذہن میں رکھ لو. میں آؤں گا مولانا رمضان کے بعد انشاءاللہ تعالی. میں بہت سادہ سیدھا آدمی ہوں. غوث بھی میرے خاص دوست ہیں. ان کو فون کر کے ان کی کار میں آ جاتا ہوں. نہیں تو وہ ہے نا تلنگانہ TSR، بس اس میں چاہتا ہوں. کیا فرق پڑا؟ بیٹھیں گے. اپنے بچوں کو دو. کیوں بچوں کو دیو بول رہا ہوں؟ سو یہ شعر سنو. جو عظمتوں کے دین پہ قربان ہو گئے، وہ لوگ اپنے دور کی پہچان ہو گئے. خوشبو سے 7 پشت مہک جائے گی جناب. بچے کئی کو دیو بول رہا ہوں سو یہ شعر میں ہے. خوشبو سے 7 پشت مہک جائے گی جناب. خوشبو سے 7 پشت مہک جائے گی جناب. جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے، جس گھر کے پھول حافظ قرآن ہو گئے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے مرنے سے پہلے ہماری جنت گارنٹی ہونا تو ہم کو ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو حافظ بنانا. اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.